پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قربان بالکل قریب ہے۔ لوگ قربانی کے جانور خریدنے میں مصروف ہیں۔ ہر شخص اس وقت اسی فکر میں ہے، اس کی یہی گفتگو ہے کہ وہ کس طریقے سے قربانی کرے، کہاں سے جانور لے آئے، کہاں سستا جانور ملے گا، کہاں اچھا ملے گا۔ یہ ساری انسان کی فکر ہے، اور یہ بطور فکر کے اچھی چیز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ اس مناسبت سے میں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھنا چاہتا ہوں، جس میں قربانی کے بعد آداب کا ذکر ہے، اور وہ حدیث ہے صحیح مسلم میں، سنن ابو داؤد میں، مسند احمد وغیرہ میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حکم دیا کہ قربانی کے لیے ایک ایسا میڑھا، ایک ایسا دمبا لایا جائے جو سینگوں والا ہو، پاؤں اس کے کالے ہوں، آنکھیں بھی کالی ہوں، سینہ اور پیٹ بھی کالا ہو، اور اس کے چاروں پیر بھی کالے ہوں۔ چنانچہ وہ دمبا قربان کے لیے ایسا دمبا تلاش کر کے آپ کے لیے لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قربان کیا۔ لیکن قربان کرنے سے پہلے آپ نے مجھ سے فرمایا، یعنی ماں عائشہ سے، اے عائشہ چھری لاؤ، پھر چھری کو پتھر پر رگڑ کر کے تیز کر لو۔ ماں عائشہ بیان فرماتی ہیں کہ میں چھری لے آئی اور پتھر پر رگڑ کر کے تیز کیا۔ یہ اپنی اولاد کو اور اپنے بچوں کو بھی اس نیک کام میں کسی بھی طریقے سے شریک کرنا چاہیے۔ اس لیے نہیں کہ آپ اس کے محتاج ہیں، اس لیے کہ انہیں بھی عملی طور پر اس کا شوق پیدا ہو کہ ہاں ہم بھی کسی طریقے سے اس قربانی میں شریک رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا۔ قربان کرنے سے پہلے آپ نے ماں عائشہ سے یہ فرمایا۔ جب ماں عائشہ نے چھری تیز کی تو آپ نے چھری لی، دمبے کو پکڑا، اسے لٹایا، اور لٹا کر کے ذبح کرنے سے پہلے آپ نے کہا بسم اللہ، اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تبارک و تعالی، یہ جانور میں تیرے نام سے ذبح کر رہا ہوں، بسم اللہ کہہ کر کے۔ اے اللہ، اسے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ یہ ایک صحیح حدیث ہے۔ ہم میں سے جو شخص میری باتیں سن رہا ہے، سمجھدار ہے، وہ اس سے کیف مسائل اخذ کیا ہوگا، لیکن میں تھوڑی سی آسانی کے لیے چند باتیں کہتا ہوں۔ پہلی چیز، قربانی کی مشروعیت اور سنیت، اور یہ اسی صورت میں یہ سنت ادا ہوگی جبکہ ایک جانور ذبح کیا جائے، نہ کہ اس کی قیمت صدقہ کی جائے۔ یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ اگر کوئی قربانی کا ثواب چاہتا ہے اور استطاعت ہے تو وہ قربانی کا جانور ذبح کرے۔ دوسرا فائدہ، قربانی کے لیے خوبصورت، تندرست، دیکھنے میں ایسے جانور کا انتخاب کیا جائے کہ دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جانور طلب کیا تھا؟ چچکا بڑا جیسے جانور، جیسا کہ ایک اور حدیث میں شاید ماں عائشہ سے یا ابو ہریرہ سے مروی ہے، وہ دونوں یا بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربان کے لیے آپ کے لیے دو بڑے، موٹے، تازے، سینگوں والے، چتکبرے یا خوبصورت اور خسی جانور خرید کر کے آپ کے پاس لائے جاتے تھے۔ آپ اسے ذبح کرتے اور ایک جانور کو ان تمام مسلمانوں کی طرف سے جو موحد ہوتے اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتے، ان کی طرف سے ذبح کرتے، اور دوسرے جانور کو اپنی طرف سے اور اپنے اہل کی طرف سے ذبح کرتے تھے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کا جو جانور ہونا چاہیے وہ یہ نہیں کہ جیسے مل گیا، نہیں، دیکھنے میں خوبصورت ہو، اچھا لگ رہا ہو، لوگ اسے پسند کر رہے ہوں۔ تیسرا فائدہ، اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کرنا افضل ہے، اور اپنے بچوں کو بھی کسی طریقے سے شریک کرنا یہ اچھی چیز ہے، لیکن یہ اس شخص کے بارے میں جو ذبح کرنا جانتا ہو، ورنہ اللہ کی مخلوق کو اذیت نہ پہنچائے، تکلیف نہ دے۔ اگر ذبح کرنا نہیں جانتا ہے تو صحیح نہیں جانتا تو وہ کسی اور کو وکیل بنا دے۔ لیکن علماء کہتے ہیں، جیسا کہ بعض ضعیف حدیث میں بھی آیا ہے، علماء کہتے ہیں کہ انسان کو وہاں پر جو اب قربانی کرا حاضر رہنا چاہیے، حاضر رہنا چاہیے۔ تیسرا فائدہ، ذبح کا آلہ جو ہو، جو چھری ہو، اسے تیز کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس سے جانور کو تکلیف کم ہوتی ہے اور جانور جلد ذبح ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ بغیر اہتمام کیے ہوئے، بغیر تیز کیے ہوئے چھری لے آئے اور اللہ کی مخلوق کے گردن پر رگڑ رہے ہیں اور اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ نہیں،
نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات قبول نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں آپ نے صراحت کے ساتھ اس کا حکم دیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ آپ نے بیان فرمایا اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، جب تم ذبح کرو تو ذبح کرنے میں احسان کو مد نظر رکھو، اور چاہیے کہ تم میں کا کوئی شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کی قربانیاں قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔